اللہ کون ہے؟ وہ مشرق و مغرب کا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، اور وہ کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ یہ فرمایا کہ وہ کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ تم کیا کام بناؤ گے؟ اللہ کام بنائے گا۔ جی ہاں، وہ یہی بات ہے کہ کام بنانے والی ذات صرف اللہ کی، اور جو جتنا یکسو ہوگا اللہ کی طرف اتنے اس کے کام بنیں گے، ذاتی کام بھی بنیں گے اور ذمہ داری کے کام بھی بنیں گے۔ جی ہاں، اصولی بات ہے یہ کہ جو جتنا اللہ کی طرف یکسو ہوگا اللہ اس کے کام بنائے گا، اس کی ذاتی کام بھی بن جائیں گے، اور جو اللہ کی طرف سے آنے والی ذمہ داری ہے وہ بھی بنے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا۔ اس کو اپنا کارساز بناؤ۔ تو جو لوگ اللہ کے کام میں ہیں، اللہ کے کام میں چل رہے ہیں، ان کا تو یہی نظام ہے کہ وہ اپنے ذہن سے، اپنے فکر سے، اپنے دل سے اپنے آپ کو یکسو کرے۔ ضرورت اسی کی ہے، مخلصین کی اور مستخلصین کی ضرورت ہے دین کے کام کو پروان چڑھانے کے لیے۔ مخلصین کی ضرورت ہے کہ جن کا کوئی مقصد نہ ہو سوائے آخرت اور اللہ کے، سوائے آخرت اور اللہ کے کوئی مقصد نہیں، نہ مال مقصد ہے، نہ ملک مقصد ہے، نہ راحت مقصد ہے، کچھ نہیں۔ اللہ مقصود ہے کہ اللہ راضی ہو گیا کافی ہے، اور آخرت کہ آخرت بن جائے۔ آخرت بننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آخرت کا ثواب ملے اور آخرت کے عذاب سے بچاؤ ہو جائے، یہ آخرت بننے کا مطلب ہے کہ آخرت کا ثواب ملے اور آخرت کے عذاب سے نجات ہو جائے۔ یہ ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف اپنے دین کے کاموں کے لیے یکسو رہیں، ہماری فکر، ہماری محنت خالی شرکت پر گزارا نہ کریں کہ میں بھی شریک ہوں اس محنت میں بھی شرکت پر گزارا نہ کریں۔ شرکت پر گزارا نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو اس کا مستقل ذمہ دار سمجھیں کہ کوئی کرے نہ کرے مجھے تو کرنا ہے، کیونکہ ہر آدمی کو اس کی قبر میں اللہ اس کا دین پوچھے گا کہ اپنا دین بتاؤ۔ کیا پوچھے گا؟ ماں دینوں کا، اپنا دین بتاؤ۔ تو ہر آدمی مستقل طور پر اپنے دین کا ذمہ دار ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بھی شریک ہو گئے تھے، پہنچ گئے تھے، یہ نہیں ہے۔ شرکت سے شہرت ہوگی، شرکت سے تکمیل نہیں ہوگی، شرکت سے تکمیل نہیں ہوتی، وہ تو مستقل اپنے ذمے لینا پڑتا ہے، کوئی کرے نہ کرے مجھے کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے تھے، کوئی کرے نہ مجھے تو کرنا ہے، چاہے میری جان چلی جائے۔ ابو بکر نے کہا کہ کوئی نہیں نکلے گا تو میں اکیلا جاؤں گا۔ ہاں، یہ اصل ہے، ورنہ شرکت کے لیے تو سب تیار ہیں۔ جی ہاں، لیکن میرے دوستو اللہ کی اعانت اتنی آئے گی جتنا بوجھ لیا جائے گا۔ کیا لیا جائے گا؟ بوجھ، اس کا بوجھ لو، کیونکہ دنیا بوجھ اٹھانے کی جگہ ہے۔ یہاں بوجھ اٹھائے بغیر گھر بھی نہیں بنتا، شادی بھی نہیں ہوتی، علاج بھی نہیں ہوتا، سب چیزوں کے لیے بوجھ لیتے ہیں لوگ، سفر بھی نہیں ہوتا، بوجھ لینا پڑتا ہے۔ اور دین کے معاملے میں ٹھنڈے ہیں کہ میں شریک ہوں، کوئی بوجھ نہیں، اس لیے دین کے کام نہیں بنتے، اور ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی، اور مدد کے دروازے نہیں کھلتے۔ ورنہ ہماری مدد تو ہمارے عملوں کی وجہ سے ہے،
ہماری چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری مدد ہمارے عملوں کی وجہ سے۔ جی ہاں، کیوں کہ جو عمل جنت میں لے جائیں گے کہ وہ دنیا میں مددگار نہیں بنیں گے؟ جب جہنم کے عذاب سے بچا سکتے ہمارے عمل، تو دنیا کی بلاؤں سے نہیں بچا سکتا۔ یہ تو معمولی ہے۔ ہاں، کہ جو عمل ہمیشہ کی جنت دلوائیں گے، کیا وہ دنیا کے مقصد نہیں پورے کریں گے؟ بات یہ ہے کہ ابھی بات اندر ہمارے بیٹھی نہیں، کہ دل ابھی اس میں لگا نہیں ہے، اس لیے ضرورت ہے اس کی میرے دوستوں، اپنے ذہن سے، اپنی فکر سے اس کی طرف یکسو ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر اپنی طاقت لگانی ہے جو جتنی بھی ہے، آگے اللہ کی طاقت ہے، آگے اللہ کی قدرت ہے۔ دین دینداروں کی طاقت سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ دین دینداروں کے اخلاص سے پھیلا ہے۔ دین کیسے پھیلا؟ ہماری تعداد سے؟ تعداد نہیں، تعداد کا سبق دیا صحابہ کو، تمہاری تعداد سے نہیں ہوتا، تمہاری طاقت سے نہیں ہوتا، تو اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ ہاں، جو ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ حضور نے مٹھی بھر کر کے وہ پھینکی تھی مٹی، تو دشمنوں کی آنکھوں میں گری اور ان کی شکست ہوئی، تو اللہ نے فرمایا وہ مٹھی آپ نے نہیں پھینکی ہے، وہ ہم نے پھینکی ہے۔ جی ہاں، تو صحابہ سے فرمایا کہ تم نے نہیں قتل کیا دشمنوں کو، فَلَمْ تَقْتُلُوهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم کیا قتل کرتے، وہ تو تم کو مار رہے تھے، اب تک پٹائی پھٹائی ہوتی، تم کیا قتل کرتے، تم نے نہیں قتل کیا ہے، ہم نے قتل کیا ہے۔ نبی کی بھی نفی کی اور صحابہ کی بھی نفی کی، کیوں کہ اللہ واحد ہے۔ تو اصل کام کرے گا کون؟ اللہ کرے گا۔ یہاں اصل کام کرنے والا اللہ ہے۔ جتنا رخ اللہ کی طرف صحیح ہوگا، اتنا اللہ کی مدد کا رخ بھی صحیح ہوگا۔ ہاں، اور جتنی اندر گڑبڑ ہوگی، اتنی آمد میں دیر لگے گی، مدد آنے میں دیر لگے گی۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔